لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ کی کتاب اپنے گھر سے بیت اللہ تک، یہ چوتھی آڈیو ہے۔ اس میں حضرت نے جو سفر کی رودات، پانی کے جہاز کے سفر کی رودات لکھی ہے، وہ انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ حضرت لکھتے ہیں کہ لیجئے جہاز کی روانگی کا دن آ پہنچا۔ آج بڑے ہنگامے کا دن ہے، میدان حشر کا ایک نمونہ ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے۔ ہر ایک کو اس کی فکر ہے کہ اس کو اچھی سے اچھی جگہ مل جائے اور سامان محفوظ رہے۔ قانونی مراحل سب طے ہوئے، سامان جہاز پر پہنچا۔ اب سوائے اللہ پر بھروسہ کہ کوئی چارہ نہیں۔ جہاز پر داخلہ شروع ہو گیا۔ اللہ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس نے یہ دن دکھایا۔ خدا وہ دن بھی دکھائے کہ سرزمین مقدس پر اترنا ہو۔ سفر عشق میں سامان راحت کا کیا سوال، پھر بھی اللہ کے احسان کے صدقے کہ ہم ضعیفوں کو امتحان میں نہیں ڈالا اور راحت اور عافیت کی جگہ عطا فرمائی۔ لیجئے وہ سیٹی ہوئی، وہ لنگر اٹھا، وہ ہاتھ سلام کے لیے اٹھے اور رومال وداع کے لیے ہلے۔ ان سب کو سب نے دیکھا، مگر بہتے ہوئے آنسوؤں کو کس نے دیکھا اور گلوگیر آواز کو کس نے سنا؟ جانے والوں، حج و زیارت تم کو مبارک ہو، مومن کی معراج تم کو مبارک ہو۔ ہم مہجوروں کو نہ بھولنا، ہمیں بھی یاد رکھنا ذکر جب دربار میں آئے۔ جہاز روانہ ہوا، سامان قاعدے سے لگایا، نئی جگہ کا جائزہ لیا۔ اب بڑی فکر اس کی ہے کہ نمازوں کا انتظام کیا ہوگا۔ یہ 12-14 دن جن سے زیادہ فرصت کے اوقات برسوں میں نصیب نہ ہوئے ہوں گے، کس طرح گزریں گے؟ یعنی اس وقت 1947 میں پانی کے جہاز سے جانے میں اتنے دن لگتے تھے، 12 سے 14 دن۔ تیاری کی ایک مہلت اور عمر بھر کی غفلتوں کی تلافی کا ایک موقع ملا ہے۔ شامت اعمال سے یہ بھی کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ مشورہ کیا، چل پھر کر دیکھا، معلوم ہوا کہ جہاز کی بالائی منزل پر نماز کے لیے ایک وسیع جگہ ہے۔ سمت قبلہ بتلانے کے لیے جو جہاز پر ایک مشکل مسئلہ ہے، جہاز کی طرف سے انتظام ہے۔ چنانچہ لاؤڈ اسپیکر پر اعلان کیا گیا کہ اذانیں انشاءاللہ وقت پر ہوں گی، حاجی صاحبان نماز کے لیے اذان کا انتظار کریں، ورنہ اس کا خطرہ ہے کہ بے وقت نماز پڑھ لی جائے۔ بالائی منزل پر نماز باجماعت ہوگی، قبلہ بتلانے کے لیے جہاز کی طرف سے انتظام ہوگا، بغیر تحقیق کے نماز نہ پڑھی جائے۔ الحمدللہ جماعت شروع ہو گئی، امام اور مؤذن کا تعین ہو گیا۔ خیال ہوا کہ لاؤڈ اسپیکر سے فائدہ اٹھایا جائے اور حاجیوں کو ان کی قیام گاہوں پر مفید اور ضروری باتیں پہنچائی جائیں۔ چنانچہ ایسے اوقات میں جو کھانے اور ناشتے اور سونے سے فراغت کے ہیں، تقاریر کا انتظام کیا گیا۔ کوشش کی گئی کہ دین کے عام احساس اور حج کی عظمت اور اس کے لیے تیاری کا خصوصی خیال پیدا کرنے والی اور دینی جذبات اور احساس ذمہ داری کو بیدار کرنے والی تقریریں کی جائیں۔ چنانچہ یہ سلسلہ شروع ہوا اور ہر مسافر نے بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے اپنی اپنی جگہ اس سے فائدہ اٹھایا۔ مستورات بھی مستفیض ہوئیں۔ جہاز کے دن کامل فرصت اور فراغت کے ہیں۔ زندگی کی سب سے بڑی مصروفیت نقل و حرکت تھی۔ مکان، دکان، کارخانہ، دفتر، سڑک، باغ، محلہ، شہر، یہاں کچھ نہیں۔ نیچے نیلا سمندر، اوپر نیلا آسمان، ان دونوں کے درمیان لکڑی کے ایک تختے پر انسانوں کی یہ بستی۔ کوئی کہیں آنا جانا چاہے بھی تو کہاں جائے؟ گھوم پھر کر وہی ایک محلہ، وہی لکڑی اور لوہے کا چھوٹا سا تیرتا ہوا گاؤں۔ نقل و حرکت کی جو کچھ عمر بھر کی عادت اور ہوس تھی، چکر اور درد سر نے اس کو بھی پابند کر دیا۔ گویا سارے شوقین بدشوق طالب علم امتحان سے پہلے مطالعے کے کمرے میں بند کر دیے گئے۔ حیف ہے اگر اب بھی امتحان کی تیاری نہ کریں۔ خیال ہوا کہ جماعتوں کے گشت، انفرادی تبلیغ اور تعلیم و تلقین کا اس سے بہتر وقت اور مقام نہیں ہو سکتا۔
ناشتہ اور چائے کے بعد مسجد میں تعلیم کا اعلان ہوا، عصر کے بعد گشت کا نظام بنا، یہاں بھی وہی انکشاف ہوا جو پہلے ہوا تھا، دین کی بنیادی باتوں اور فرائض سے ناواقفیت، حج کے حقوق اور آداب سے غفلت۔ آخر مسلمانوں کی یہ آبادی سمندر کے کسی جزیرے سے تو نہیں آئی، اسی ہندوستان یا پاکستان سے تو آئی ہے جہاں جہالت اور غفلت عام ہے۔ حجاج مسلمانوں کی عام آبادی ہی کا جز ہیں، ان سے کسی چیز میں ممتاز اور عام حالات سے مستثنیٰ کس طرح ہو سکتے ہیں، خصوصاً جب کہ ان کا بڑا حصہ علمی اور دماغی حیثیت سے پسماندہ اور غیر تعلیم یافتہ طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ حج کو جہاد کی ایک قسم کہا گیا ہے اور افضل قسم افضل الجہاد حج مبرور۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حج میں اپنے کجاوے مضبوط کسو، اس لیے کہ وہ بھی ایک جہاد ہے۔ بحری جہاز کا سفر، سمندری جہاز کا سفر اس سفر جہاد کا ایک مستقل شعبہ ہے۔ درد سر، چکر، امتلائی کیفیت یعنی متلی والی کیفیت، اور اس میں نمازوں کی ادائیگی اچھا خاصا جہاد ہے۔ اس میں کامیابی بغیر دینی تربیت اور پختہ عزیمت کے ممکن نہیں۔ جو لوگ بغیر کسی عذر کے بھی نماز کے پابند نہیں، ان سے ایسی آزمائشوں کے ساتھ نماز اور جماعت کا اہتمام بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے بڑی ایمانی قوت کی ضرورت ہے، اور اس ایمانی قوت کے پیدا کرنے کا ہمارے موجودہ نظام سفر میں کوئی اہتمام نہیں۔ الحمدللہ وعظ و تبلیغ سے کسی حد تک نفع ہوا اور بہت سے لوگوں نے نمازوں کا اہتمام رکھا۔ جو لوگ درد سر اور امتلائی کیفیت میں مبتلا تھے اور نقل و حرکت سے معذور تھے، وہ اپنی اپنی جگہ پڑے پڑے بھی اللہ کا ذکر زبان اور دل سے کرتے رہے۔ آگے پھر کچھ باتیں کر کے حضرت نے جب جدہ بندرگاہ پر جہاز پہنچا اس کی روداد لکھی ہے، وہ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔